السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ختم نبوت کے حوالے سے احادیث مبارکہ مستند احادیث کی کتب سے سماعت فرمائیں۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 3535۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے، اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 3952۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روح زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا زوم ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کتاب صحیح مسلم، حدیث نمبر 1167۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 6 وجوہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے اور رعب سے میری مدد کی گئی، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، اور تمام روح زمین کو میرے لیے اعلیٰ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2871۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہو جاتا، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 3532۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی اسماء ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی مٹانے والا ہوں۔ اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، آخر میں مبعوث ہونے والا ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، مستند کتب سے احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی جو ختم نبوت پر قطعی دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث کی کتب میں لاتعداد ختم نبوت پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ان احادیث کی موجودگی میں بھی اگر کوئی مردود شخص، لعنتی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گمراہ ہے، مرتد ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مردود اور مرتد اشخاص سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ختم نبوت پر ہمارا ایمان کامل رہے، ہمارا پختہ یقین رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے رخصت ہوں۔ پیارے نبی، فخر موجودات، سرور کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین ثم آمین۔ کل تک کے لیے خالد محمود گولڑوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، اللہ نگہبان۔